Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون they are. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آؤ قرآن اور نماز سمجھیں اس پروگرام کے لیے 7ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے. اس میں ہم سیکھنے کی دعا سیکھیں گے اور سیکھنے کے کچھ طریقے بھی اور پھر گرامر بھی، اور 8 ایسے الفاظ، نئے الفاظ جو قرآن کریم میں 1295 بار آئے ہیں. ہم نے پچھلے سبق میں سیکھا کہ قرآن کریم سمجھنا آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسان کیا قرآن کو، البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. سارے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. جیسے کہ ہم نے اردو شعر کی مثال دی تھی آپ کو کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. اس شعر کا آپ ترجمہ نہیں کر سکتے. جب ایک انسانی کلام کا ترجمہ نہیں ہو سکتا تو اللہ کے کلام کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ تو بات صرف ترجمے کی نہیں ہے، جو پاور ہے، جو وولٹیج ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام میں جو اثر ہے، وہ اثر ترجمہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا. جیسا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ویسا کوئی نہیں کہہ سکتا، اور جو اثر اللہ کے کلام میں ہے وہ اثر کسی کے کلام میں نہیں. اور ترجمہ انسانی کلام ہے اور عربی قرآن اللہ کا کلام ہے. ترجمے میں میسج ہے اور ترجمے ہی سے سیکھیں گے ہم، لیکن ترجمہ منزل نہیں ہے. ہم کو عربی قرآن سمجھنا ہے ترجمے ہی کے ذریعے سے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نہ صرف قرآن آسان ہے بلکہ بہترین کام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے من تعلم القرآن، سیکھے قرآن کو، وعلم، اور سکھائے اس کو. اور پچھلی بار ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہم کو سیکھنا ہے تو سب سے پہلی چیز نیت صحیح کرنا ہے، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات. انما کا مطلب کیا ہے؟ بس یا صرف. ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر، انشاءاللہ. ان کا مطلب بے شک، ان اللہ مع الصابرین. اور انما یعنی بس یا صرف. انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. تو اب ہم دیکھیں گے کہ تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے. نمبر 1 بار بار دعا کرنا ہے. نمبر 2 سارے وسائل کا استعمال کرنا ہے. نمبر 3 مسابقت کا جذبہ، کمپٹیشن کے جذبے کے ساتھ کرنا ہے. تو دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے ربی زدنی علما. ربی کا مطلب ہے اے میرے رب. ربی کا مطلب ہے اے میرے رب. رب یعنی جیسا ہم نے اس سے پہلے کہا کہ اگر میرا رب ہے تو نہ صرف اس نے اس دنیا کا سارا رہنے کا انتظام کیا، بلکہ جسم کے اندر بھی کروڑوں خلیوں کو، 1000 کروڑ خلیوں کو پل پل پال رہا ہے، ذرے ذرے کو پال رہا ہے. وہ میرا رب. ربی زدنی، زد کا مطلب ہے زیادہ کر. زد مطلب زیادہ کر، نی مجھ کو. زد مطلب زیادہ کر، نی مجھ کو. علم میں، علم میں. ربی زدنی علما. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد رکھنے اور سیکھنے کے لیے. کہ سورہ طٰہٰ میں ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. تو ہم کو چاہیے کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں. اچھا کیسے پڑھیں؟ آپ نے دیکھا ہے ایک شخص جس کا کل آپریشن ہونے والا ہے، اوپن ہارٹ سرجری کا، اگر خدا نخواستہ، تو کیسے دعا کرے گا؟ دل سے دعا کرے گا، اے اللہ مجھے شفا دے. تو ایسی تڑپ سے دعا کرنا، ایسا نہیں منہ سے ربی زدنی علما ربی زدنی، ایسا نہیں. دل سے کہ اللہ میں جاہل ہوں، اس جہالت کے مرض سے شفا دے. اور کیا وہ ایک بار دعا کرے گا؟ نہیں، بار بار دعا کرے گا، بار بار دعا کرے گا، تڑپ سے، شدت سے دعا کرے گا. تو ہم بھی جو ہے تڑپ سے اور شدت سے دعا کریں. اور دعا کے ساتھ ساتھ صرف دعا کرنے سے نہیں، جیسا اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہو صرف دعا کر رہا ہے تڑپ کے، رو کے کہ اللہ مجھے ایگزام میں کامیاب کر، لیکن نہ کتاب کھولتا ہے نہ اسکول جاتا ہے، تو آپ کہیں گے یہ دعا سنسیئر دعا نہیں ہے. تو ہم کو بھی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن اس دن کھولیں،
اس وقت کھولیں، اس دن کے لیے کھولیں، اس ہفتے کے لیے کھولیں، آپ اسٹڈی کریں. صرف دعا کے ساتھ کام نہیں ہوگا، صرف دعا سے عمل بھی کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی مانگنی ہے. ربی زدنی علما، اے رب میرے زیادہ کر مجھے علم میں. کس لیے چاہیے؟ اور سب سے اہم علم کون سا علم ہے؟ قرآن کا علم ہے. کس لیے زیادہ چاہیے؟ تاکہ ہم عمل کریں، دوسروں کو پہنچائیں. ربی زدنی علما. ترجمہ کیجئے، ربی اے میرے رب، زد زیادہ کر، نی مجھے. یاد رکھیے زد کا مطلب زیادہ کر، نی مجھے، زدنی زیادہ کر مجھے، علما علم. رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. یہ تو ہوئی پہلی بات، ٹھیک ہے، کہ دعا کرنا ہے. اچھا، دوسرا پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں کہا، اس کا ذکر یہاں پر ہے. الذی علم بالقلم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے سکھایا قلم سے. الذی کا مطلب ہے جو یا جس نے. الذی کا مطلب جو یا جس، وہ جو یا جس، ٹھیک ہے. اور قرآن میں 300 بار آیا تقریباً، تو یاد رکھیے الذی یعنی وہ جو یا جس نے. علمہ اس سے پہلے، اچھا الذی کی جمع الذین ہے، اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا صراط الذین انعمت علیہم. تو الذی یعنی وہ جو، الذین وہ سب جو، ٹھیک ہے. الذی یعنی وہ جو، الذین وہ سب جو. علمہ اور تعلمہ ہم نے سیکھا تھا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تعلمہ سیکھے، علمہ سکھائے، تعلمہ سیکھے، علمہ سکھائے. تو الذی علمہ جس نے سکھایا، اللہ تعالیٰ نے سکھایا. بالقلم، بالقلم یعنی قلم سے، بسمی نام سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، بالقلم قلم سے، ٹھیک ہے. جس نے سکھایا قلم سے. اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں کہا کہ اس نے تعلیم دی، سکھایا قلم سے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو فوری ہم کو قلم اٹھا لینا ہے کہ اللہ یہ میرا قلم ہے. اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو فوری مجھے قلم اٹھا لینا ہے کہ اے اللہ مجھے سکھائیے، میں قلم اٹھاتا ہوں. اس سے پہلے بھی آپ نے اس قلم سے ہزاروں لاکھوں الفاظ سیکھے ہوں گے، ہزاروں لاکھوں الفاظ لکھے ہوں گے اس قلم سے. لیکن اب عربی قرآن سیکھنے کے لیے اس قلم کو اٹھائیے اور اس قلم سے عربی قرآن سیکھنے کے لیے کام کیجیے. کہاں لکھیں گے؟ قلم اٹھائیں تو کاپی بنائیے. کہاں سے لکھیں گے؟ کتاب لائیے اور لکھنے کو معمول بنائیے، ٹھیک ہے. اور آج سے عہد کیجئے کہ قرآن سیکھنے کے لیے کبھی سستی نہیں کریں گے، محنت کریں گے، لاپرواہی اور سستی سے نہیں، شوق سے کریں گے. تو یہ اور کتنی عجیب بات ہے کہ اس امت میں سب سے کم علم اگر ہے تو وہ قرآن کا علم ہے. تو خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے. ترجمہ کیجئے، الذی جس نے، علمہ سکھایا، بالقلم قلم سے. پھر سے الذی جس نے، علمہ سکھایا، بالقلم قلم سے. تیسری بات وہ ہے، ہم نے سیکھا کہ دعا کرنا ہے. پہلے تو نیت صحیح کرنا ہے، سب سے اہم بات. اس کے بعد دعا کرنا ہے. اس کے بعد قلم جب اٹھا رہے ہیں آپ تو کاپی بھی چاہیے. کاپی اٹھا رہے ہیں تو کہاں سے لکھیں گے؟ کتاب بھی چاہیے. تو قلم، کتاب، کاپی یعنی یہ چیزیں ہونی چاہیے قرآن سیکھنے کے لیے. اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہوم ورکس کریں. اس کورس میں بھی ہوم ورکس ہیں، کوئزز ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس پر کام کریں. جب تک یہ نہیں ہوگا نہیں سیکھیں گے ہم. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا الذی علم بالقلم، ابھی ہم نے سیکھا کہ الذی علم بالقلم، جب اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے قلم سے سکھایا، تو ہم قلم کو چھوڑ کر کیسے سیکھیں گے؟ وہ سیکھنا پرفیکٹ نہیں ہوگا، وہ سیکھنا آنیسٹلی پرفیکٹ نہیں ہوگا. تھوڑی دیر آگے بڑھیں گے، لیکن اگر آپ کو اچھا سیکھنا ہے اور ضرور سیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو قلم کے ذریعے سیکھیں گے تو بہت اچھا سیکھیں گے. تو یعنی مینٹین کرنا آپ کو، کوئزز وغیرہ سب کرنے ہیں. تیسری بات ہے ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. ایکم کون تم میں سے، ایو یعنی کون، کون سا. ایکم کون تم میں سے، خیرکم بہترین تم میں سے. خیرکم تھا بہترین تم میں سے، ایکم کون تم میں سے، احسن بہتر ہوگا. دیکھیے کبیر کا مطلب ہے بڑا، اکبر زیادہ بڑا،
सगीर छोटा, असगर ज्यादा छोटा, हसन यानी अच्छा, अहसन ज्यादा अच्छा। कुरान में ये तकरीबन 43 बार आए हैं। हसन यानी अच्छा, हसन की मुअन्नस हसना है। हसन अच्छा, अहसन ज्यादा अच्छा, बेहतर, बेहतर होगा। अमला अमल में, इससे पहले भी हमने देखा अमल की जमा अमाल है और उर्दू का लफ्ज़ी है वैसे अमल। अमला अमल में, अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। क्या मतलब है, यानी अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ते हुए कौन अच्छा, घर में है तो घरों में कौन अच्छा, ऑफिस में है तो ऑफिस में कौन अच्छा, इनफिरादी कामों में कौन अच्छा है, नमाज रोजा जिक्र सब में, और इज्तिमाई कामों में, उम्मत की इस्लाह में, दावत में, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, शहादत हक, इला कलिमतुल्लाह, ये सब में कौन अच्छा है। अल्लाह ताला के पास कंपटीशन ये नहीं है कि कौन काफिर है और कौन मुस्लिम है, बल्कि कंपटीशन इस बात का है कि कौन अच्छा मुस्लिम है, ये कंपटीशन है। और यहां हम कहेंगे इस क्लास में या इस वक्त जो देख रहे हैं या जो भी लोग देख रहे हैं उनमें कौन अच्छा, अल्लाह ताला के लिए कंपटीशन कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ताला देख रहा है, उसके लिए आपको बेहतरीन तौर पर सीखना है। तो प्रैक्टिस कीजिए, अय्युकुम कौन तुम में से, अहसनु बेहतर होगा, अमला अमल में, फिर से अय्युकुम कौन तुम में से, अहसनु बेहतर होगा, अमला अमल में, अय्युकुम अहसनु अमला कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। तो देखिए हमने मुसाबकत का जज्बा जो है पैदा करना है कुरान सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि वक्त मिल गया और कुछ बच गया तो उसमें काम किया, जिस दिन कोई दूसरी मसरूफियत आ गई, ज़रा सा बहाना आ गया उसको ठोकर मार दी, उसको हटा दिया। ऐसा थर्ड क्लास ट्रीटमेंट अस्तगफिरुल्लाह कुरान को मत कीजिए। कुरान की क्लास तो पिलर वाली हो ना, वो जम गई तो जम गई, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए जहाँ तक हो सके, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो हमने नियत कर ली, इन्नमल अमलु बिन्नियात, इसलिए कि अमाल सारे नियतों पर है। दुआ कर ली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए रब ज़्यादा कर मुझे इल्म, और सबसे अहम इल्म कुरान का इल्म है। और कलम उठा लिया, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, उसने कलम से सिखाया तो कलम उठाया, कॉपी उठाई, किताब उठा ली, और सारे क्विज़ेस का इंशाअल्लाह आप एहतमाम करेंगे। www.understandquran.com से आप सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। इन क्विज़ेस को आप ज़रूर हल कीजिए, सवालात के जवाब दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इंशाअल्लाह रोज़ाना 10 मिनट ही करेंगे आप तो बेहतरीन सीखेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए, और इस सब में कंपटीशन का जज्बा हो कि मैं बेहतर करूंगा, मैं सबसे अच्छा करूंगा, मैं सबसे अच्छा सीखूंगा, सबसे अच्छा पढ़ाऊंगा। पढ़ाने के लिए सीखे, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, और सिखाए उसको। देखिए आप, शैतान अपने साजो सामान के साथ लैस है, क्यों, और बेदार उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि आपने कुरान सीखना शुरू कर दिया है। शैतान अंगारों पर लौट रहा होगा, शैतान अंगारों पर लौट रहा होगा कि ये क्या हो गया, क्यों आपने कुरान सीखना शुरू किया। पूरी कोशिश करेगा कि आपको रोके, इसलिए कि उसने इस हम गैर अरबों को, खासकर मेरा फोकस गैर अरबों की तरफ इस वक्त, हम लोग तकरीबन 100 करोड़ के हैं, 100 करोड़ के करीब हम गैर अरब, उसमें से 99% को कुरान समझ में नहीं आता। अफसोस की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है। कैसे हुआ ये, बेहतरीन कामयाब हुआ है शैतान। आप वापस आइए और वापस लाने की कोशिश कीजिए सबको, और कोशिश कीजिए, इसलिए कि फरिश्ते तैयार हैं, उनके कलम भी तैयार हैं, उधर शैतान भी तैयार है। क्या आप तैयार हैं? इंशाअल्लाह नाज़रीन कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।